اور پھر جب شہروں کے اندر کمپٹیشن تو اس کا مطلب جو شہروں کے ایڈمنسٹریٹرز تھے، ڈپٹی کمشنرز، ان کے اندر کمپٹیشن. اور پھر آپ نے ہمارے ملک کی جو سب سے بڑا اثاثہ ہے ہماری یوتھ، جن میں والنٹیرزم کا جذبہ ہے. میرے سے زیادہ کوئی اس چیز کو نہیں جانتا کہ پاکستان میں کتنا جذبہ ہے خیرات دینے کا، والنٹیئر کا، اپنا ٹائم دینے کا، کام کرنے کا ملک کے لیے. ہم ایک بڑے خوش قسمت قوم ہیں اور ہمیں اپنی خود طاقت کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہم اللہ میں ماننے والے ہیں. زیادہ تر لوگ گناہ گار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ اللہ کو خوش کرنا بھی چاہتے ہیں. اور ایسے جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ بالکل بڑے کم لوگوں میں نے دیکھا ہے جو اللہ میں نہیں مانتے، ان میں نہیں ہوتی وہ. کیونکہ آخرت کی فکر ہوتی ہے تو ہم سارا وقت سوچتے ہیں. سیلفش زندگی جب گزاریں تو کہیں ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اور مجھے اس چیز کا کبھی اندازہ نہ ہوتا اگر میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں پبلک میں نہ نکلتا. جب میں پبلک میں نکلا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھے پیسے، وہ بھی شرکت کرنا چاہتے تھے. ایک کینسر ہاسپٹل ایک بن رہا تھا لاہور میں، لیکن سارے پاکستان میں لوگوں نے شرکت کی اس میں. اور عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، چھابڑی والا، جو چائے بنانے والا ہے، وہ گاڑی میں ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، یہ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق شرکت کی. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیوں بیچاروں کے پاس اتنا زیادہ ہے بھی نہیں تو یہ کیوں ہی شرکت کرتے ہیں. تو ساروں نے آخر میں یہ کہا کہ جی ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو میں نے تب ریئلائز کیا کہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے ملک میں جس کو ہم استعمال نہیں کرتے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی ایک عوام کی طاقت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیوں ہم اس کو استعمال نہیں کر پائے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ اور عوام کے اندر ایک بہت بڑا گلف ہے، ایک بڑی گیپ ہے. تو جب بھی ہم، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جب بھی گورنمنٹ نے اور عوام نے ایک طرف راستہ پکڑا ہے، ایک آبجیکٹو کی طرف گئے ہیں، ملک وہ کام کر چکا ہے اور کر سکتا ہے جو ہمیں خود بھی نہیں اندازہ. تو یہ جو انیشیٹو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے ہمارے مستقبل کا. پہلے تو ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے آپ کی. میں جب کتاب پڑھ رہا تھا، کتابیں میں نے پڑھی کہ جب کروسیڈرز، جب پہلی دفعہ ان کا ٹاکرا ہوا مسلمانوں سے آج سے 1000 سال پہلے، تو ان کے میں اکاؤنٹس پڑھ رہا تھا. تو وہ جو مسلمان تھے تب کے، وہ جب ان کو دیکھتے تھے، وہ جو یورپینز جب یہ جو کروسیڈ کرنے آئے تھے یورپ سے، تو وہ کہتے تھے کس طرح کے جنگلی لوگ ہیں. کہتے تھے نہاتے نہیں ہیں، یہ صاف لوگ نہیں ہیں. اور وہ دوسری طرف کہتے تھے کہ یہاں پہلی دفعہ انہوں نے حمام دیکھے جدھر لوگ نہاتے تھے، صفائی تھی. تو بڑا کانٹراسٹ تھا دو سویلائزیشنز کے بیچ میں کہ صفائی تھی، صاف ستھرے لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں وہ جنگلی ان کو کہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج اگر آپ یورپ میں جائیں، اور تو چھوڑیں سوئٹزرلینڈ میں جائیں، جرمنی میں جائیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنے ملکوں کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے. اور ہم، اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا ہے. میں بار بار اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ جو حکمران رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کا. کسی نے پاکستان ایسے نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. کوئی پاکستان کا حصہ نہیں ہے جس میں میں نہیں گیا. سارا بلوچستان سے لے کے کونوں میں، سارا سندھ، اندرون سندھ، گاؤں، پنجاب، ناردرن ایریاز، قبائلی علاقہ، یہ سب میں پھرا ہوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ شاید ہی اللہ نے کسی ملک میں اتنی نعمتیں اپنی بخشی ہیں جو پاکستان کو اس نے بخشی ہیں. ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اب تک. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان کے جنگلات تباہ ہوتے دیکھے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جو پشاور تھا اس کو کہتے تھے سٹی آف گارڈنز. پشاور کے اندر ہم نے تباہی دیکھی آہستہ, ان پلانڈ سیٹلمنٹ, درخت اڑتے دیکھے ہیں. لاہور, میں تو لاہور میں بڑا ہوا ہوں, لاہور کے اندر یعنی ایسی صاف شہر تھا لاہور. ہم تو جدھر زمان پاک میں رہتے تھے وہ تو ایسے تھا کوئی دیہات تھی. ہم تو وہاں بڑے کھیتوں میں آرام سے, بلکہ جب مال روڈ سے ایچ ایس این کالج کراس کرتے تھے ٹیمپریچر ڈراپ ہو جاتا تھا کیونکہ وہاں ساری ہریالہ تھا. پانی نلکے کا پانی میٹھا تھا, اور پشاور کا پانی تو لوگ منرل واٹر سمجھ کے سارے پاکستان میں پیتے تھے, ایسا صاف پانی تھا. تو یہ جو تباہی آئی ہے یہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کر کے ہم آج یہاں پہنچے. لیکن اللہ نے انسانوں کو اتنی قوت دی ہے, جو انسان کی جو ول ہے, جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے وہ ارادہ کرتا ہے, وہ مینٹلی سوچتا ہے کہ میں نے ایک تبدیلی لے کے آنی ہے اپنی زندگی میں. اور اس میں قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ جو کلین گرین کا ہم نے فیصلہ کیا ہے, جو ہم نے اپنے سامنے اپنے شہروں کو تباہ دیکھا ہے, کچرا, گندگی. کراچی کیسا ہوتا تھا؟ کراچی آپ جاؤ, گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سمندر میں سارا ہم سیوریج پھینک رہے ہیں کراچی کا. وہاں مچھلیاں, وہاں بیچارے جو مچھیرے تھے وہ اندر جانا پڑتا ہے ان کو مچھلی پکڑنے کے لیے, کیونکہ وہاں مچھلیاں ختم ہو گئی ہیں جدھر جدھر وہ سارا گند جاتا ہے. اور جو آب و ہوا ہے, میں تو لاہور کی بات کر سکتا ہوں. لاہور کے اندر جس طرح کی اس وقت پولوشن آتی ہے یہ اس مہینے میں اکتوبر میں اور نومبر میں, کیونکہ لاہور میں پچھلے 20 سال کے اندر 70% درخت کٹ گئے ہیں لاہور میں. صرف آپ گوگل کر لیں کہ 20 سال پہلے لاہور کیا تھا اور اب دیکھیں تو 70% وہاں کا گرین کور ختم کر دیا ہے. اس کا مطلب کہ جو درختوں نے جو آکسیجن دے کے پولوشن کم کرنی تھی وہ پولوشن پھیل گئی ہے. اور پولوشن کا یہ حال ہے کہ لاہور کے اندر جو لیولز ہیں پولوشن کے, اب وہ دنیا میں جو خطرہ کہتے ہیں نا کہ جدھر انسان کی صحت کو خطرہ ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ لیول اوپر چلے جاتے ہیں یہ مہینہ اکتوبر, نومبر اور دسمبر. اور مجھے خوف کیا ہے کہ ہم نے اور اللہ کے کرم سے اچھی پالیسیز بھی بنائی, قوم نے بھی مل کے کیا. جو پاکستان نے کرونا کا جس طرح ہم نے مقابلہ کیا اور جس طرح کرونا کے لیے ہم نے پالیسیز بنائی, آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان سے سیکھو. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ پاکستان ان 4 ملک میں ہے جنہوں نے سب سے بہترین فیصلے کیے کرونا سے اپنی قوم کو نکالنے کے لیے, کہ اپنے لوگوں کو معاشی تباہی سے بھی بچا لیا. معاشی تباہی تو ساری دنیا میں آئی ہے کرونا کی وجہ سے, لیکن پاکستان نے اس کے سب سے برے اثرات سے بھی بچا لیا بنسبت ہندوستان, جدھر سب سے زیادہ تباہی آئی ہے ان کی معاشیت کو, اور اپنے لوگوں کو جانیں بھی بچا لی کرونا سے. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ ان 2 مہینے میں, یہ جو اکتوبر کا اور نومبر کا مہینہ ہے, اس میں جو پولوشن ہے وہاں جس لیول کی اب پولوشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ویسی وائرسز پھیل جاتی ہیں لاہور میں, تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اب یہ اس وقت وہ شہر جدھر پولوشن زیادہ, مثلا فیصل آباد ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, پشاور ہے, گجرانوالہ ہے, جدھر زیادہ پولوشن لیولز ہیں, اور جدھر پولوشن جب سردیوں میں پولوشن زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈ ہوتی ہے تو وہ اوپر بیٹھ جاتی ہے شہر کے, اس سے ویسی وائرسز پھیل جاتی ہیں. تو ہمیں یہ خوف ہے کہ یہ کرونا پھر سے نہ سیکنڈ سپائک نہ آ جائے. تھوڑے کیسز بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں خوف ہے کہ زیادہ تیزی سے نہ بڑھے, جس کو مانیٹر کر رہے ہیں ہم. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے ٹائم
قوم موبلائز ہو. جس طرح یہ جو والنٹیئرز ابھی آپ نے دیکھے, میں آپ کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اپنے ڈپٹی کمشنرز کو بھی, کہ یہ ہے ٹائم کہ قوم اور گورنمنٹ مل کے اپنے بچوں کی, اپنے آنے والی نسلوں کی, ان کے مستقبل کو بچائے. ریفارسٹیشن کی ضرورت ہے پاکستان میں. ہم نے تباہ کر دیے اپنے جنگل. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے جنگلات تھے. میں خود بچپن میں جاتا تھا چھانگا مانگا, کندیا میاں والی میں اتنا بڑا جنگل ہوتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں میں یہ سارے ناردرن ایریاز میں جب شروع میں یہ جب ابھی کارکرم ہائی وے بھی نہیں بنی تھی, جب میں گلگت ادھر ان علاقوں میں گیا, جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کی تباہی کی ہے, اس کا آخر میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہماری آنے والی نسلوں کو. اس لیے ایک تو ہمارا 10 ارب درخت کی جو ہمارے ایک بہت ایمبیشس جو ہمارا ٹارگٹ ہے, ایک تو وہ ہے. دوسرا اپنے شہروں کو صاف کرنا. یہ جو سالڈ ویسٹ کی بات کی ہے کہ جو وہ اٹھا لیتے ہیں پھر پتہ نہیں اسے کرنا کیا ہے. اب تو دنیا میں جو ویسٹ ہے وہ اس سے تو بڑا پیسہ بنتا ہے, اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی اب ہم لگے ہوئے ہیں. ہم نے کانٹریکٹس دیکھ رہے ہیں باہر سے کمپنیز کہ ہم کیسے سالڈ ویسٹ سے بجائے اپنے ہمارے شہروں میں لوڈ سیٹنگ ہو, اسی ویسٹ سے اس کو بھی ہم استعمال کر لیں, شہروں کے اندر بجلی بھی بنا لیں, اور وہ بجائے ہمارے لیے ایک بوجھ بنا, مشکل بنے, اس کو ہم پروڈکٹیو کر دیں. تو اس کے اوپر بھی اب پوری کوششیں ہو رہی ہیں ہماری کہ سالڈ ویسٹ سے بجلی بنائیں. لیکن جو 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے, اپنی ہوا, اپنی جو پولوشن ہے ایئر پولوشن, اس کو, اور دوسرا جو ہمارے دریاؤں کے اندر ساری جو گندگی جا رہی ہے اس کو. اب یہ لگتا سب بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ جب ایک سارا معاشرہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ ہوا کی پولوشن ہو رہی ہے, دریاؤں کی پولوشن, جب معاشرہ پرواہ نہیں کرتا تو تھوڑے سے لوگ جب شروع ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ کیسے ہوگا. پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, پہلے لوگوں کی سوچ چینج ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, تبدیلی پہلے ذہنوں میں آتی ہے, پھر زمین پہ آتی ہے. پہلے ہم نے سارے لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کی تباہی کر رہے ہیں. یہ خوبصورت ملک جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, اس کی تباہی کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح اس کو پولوٹ کرتے رہیں. پہلے ہم نے ادھر سے شروع کرنا ہے. اور پھر جو یہاں ڈپٹی کمشنرز نے کیا, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تھوڑے سے ڈپٹی کمشنر اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کو جب اکنالج کیا جاتا ہے, تو معاشرے کے اندر سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ جب وہ آ جائے, وہ معاشرہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کوئی پوچھے نہ کہ اچھا جی شہر میں گندگی ہے اور ایک ڈپٹی کمشنر کام کرے باقی نہ کریں, تو اور اگر اسے پوچھے بھی نہ, وہ محنت بھی کرے, کوئی اکنالج ہی نہ کرے, تو کیوں محنت کرے گا آگے. تو ہم نے اب سے انسینٹیوز دینے شروع کرنے ہیں. جن ضلعوں کے اندر ڈپٹی کمشنرز نے کام کر کے اپنے ضلعوں کے میں, جس طرح اٹک کی بات کی, اور آئی ہوپ یہاں سفارش نہیں تم نے کروائی تھی اٹک میں, اگر اٹک کی بات کی ہے تو اٹک کے ہم نے ڈپٹی کمشنر کو اٹھانا ہے, اس کے پھر ACR کے اندر جانا چاہیے, اس کو پھر اس کو اکنالج کرنا چاہیے, اس کو بونسز ملنے چاہیے, اس کی تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے. اور جن علاقوں کے اندر ڈپٹی کمشنرز وہاں گندگی ہے, وہاں صفائی نہیں ہے, ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. یہ ہوگا جب ہمارا معاشرہ اوپر جائے گا. ابھی تک جو ہماری بیوروکریسی کا سسٹم بن گیا, سزا اور جزا ہے ہی نہیں. ساروں کو کٹھوں کو ایک ہی دم جب تنخواہیں کرنی ہوتی سب کو ایک ہی دم تنخواہیں اوپر کر دیتے ہیں. کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ کس نے محنت کی کس نے نہیں کی. تو ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا جو والنٹیئرز, ان کو, یہ تو خاص لوگ ہیں اس ملک کے, اور یہ آپ نے 1,20,000 کی بات کی. یہ جو ہمارے ٹائیگرز ہیں وہ بھی تقریباً ماشاءاللہ 10 لاکھ سے اوپر ہیں. ہم نے اب اپنے والنٹیئرز کو پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اس اب پوری مہم میں شرکت کرنی ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ سارے شہروں نے فیصلہ کیا ہے, سارے پاکستان کے شہروں نے, کہ وہ اب اس کمپٹیشن میں پورا حصہ لیں گے. اور انشاءاللہ ہم اب اس کی جو پرائز ہے وہ بھی بڑھائیں گے. ان کو یہ زیادہ انعام دیا کریں گے, بجائے لاکھوں کے کروڑوں روپے کے انعام دینے چاہیے ان شہروں کو جدھر لوگ کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ
یہ سمجھے نا کہ جو اپنے شہروں کو صاف اور شفاف رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو کروڑوں روپے کا بونس بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی جانیں اور زندگی بہتر کرتے ہیں، اور بچوں کی خاص طور پہ۔ اب لاہور کے اندر جو پولوشن آتی ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس پولوشن سے کتنی بیماریاں ہوں گی، کتنے لوگ مریں گے، کس قسم کی اس کی بچوں کے اوپر کیا افیکٹس آئیں گے۔ یہ تو اس کی تو آپ اس کو تو چند سالوں کے اندر اثرات سامنے آتے ہیں۔ تو جو بھی اس میں محنت کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو پوری طرح ریوارڈ کریں گے۔ میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور یہ بڑا زبردست آپ کا انیشیٹو تھا، اور آپ کی منسٹری کو میں مبارک دیتا ہوں۔ میں پھر سے اپنے ڈپٹی کمشنرز کو اور اپنے والنٹیئرز کو سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کلین گرین انڈیکس انکریجمنٹ ایوارڈ ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو شاباش ملنی چاہیے، کروڑوں کے بونسز ملنے چاہیے ان شہروں کو جو شہر جو ہیں صفائی ستھرائی مہم میں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ لوگوں کی جان بچا رہے ہیں، ان کو جتنا زیادہ انعام دیا جائے اتنا کم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا گرین انڈیکس ایوارڈ تقریب سے خطاب ہم نے آپ سے براہ راست شیئر کیا۔ کلین گرین